آمنوا أوفوا بالعقود عقود، أحلت قاف لكم سوری قاف اور واو ہے نا، تو قاف اور واو کو کھینچنا ہے نا، کیونکہ ٹو کھینچنا پڑنا. اچھا یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس کو شاید مجھے کھینچنا پڑے گا. یس بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم، ابھی ان اسٹریچ نہیں ہو حرم رہا، حرم. حرم اچھا ان اس ورڈ کو دوبارہ اللہ. پڑھیے گا پلیز جی ڈاکٹر فاضل. کس چیز کو؟ یہ جو ہے نا اہلت لکم کے بعد کیا ہے؟ اچھا جی. احلت لکم بہیمۃ یہ ماں نہیں اسٹریچ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. بہیمۃ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا ولا جی نہیں کہہ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. بس یہی دو میں نے پڑھنی جی تھی. بس تو یہ پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو عہد و پیمان کو، حلال کر دیے گئے تم پر چوپائے مویشی کے سوا ان کے جو پڑھے جائیں گے تم پر، نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اے لوگو ایمان لائے ہو تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم حلال کرو نشانیوں کو اللہ کی، اور نہ ماہ حرام کو، اور نہ قربانی کے جانور کو، اور نہ پٹے والے جانور کو، اور نہ ارادہ کرنے والوں کو بیت اللہ کا جو چاہتے ہیں، فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضامندی. اور جب حلال ہو جائے تم تو شکار کرو اگر تم چاہو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرو،
اور تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر، اور نہ تم تعاون کرو گناہ پر اور زیادتی پر، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ سورہ زخرف کی آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ ہم تم میں سے جب بھی کوئی 40 سنہ کو پہنچے، مطلب 40 سال کی عمر کا ہو جائے، تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو ربی اوزعنی ان اشکرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے عطا کیا یہ نعمتیں، التی وہ جو آپ نے مجھ پر انعام کی گئی ہیں، والا والدیہ اور آپ نے جو میرے والدین کو انعام کی گئی ہیں، مطلب اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے شکر کی توفیق عطا کیجئے ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین پہ دی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیجئے کہ میں ایسے عمل کر لوں جو آپ کو رضا کر دے، جو آپ کو راضی کر دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ تعالیٰ آپ میرے بچوں کی اصلاح کر دیجئے، انی تبت الیک، اور اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، انی من المسلمین، اور بے شک میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کے سامنے سرخم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں اکثر، ہم ماشاءاللہ 40 سے اوپر کے ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کون سی آیت دعا نمبر کو ہے پڑھتے رہیں۔ جی ڈاکٹر کون؟ آیت نمبر؟ آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، میں اچھا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں مین بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کا جو اس نے ہمیں دی ہیں اور ہمارے والدین پہ دی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا کرائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوں، اس کی رضا کے لیے ہوں، اس کی قبولیت کے لیے ہوں، دوسری بات۔ تیسری بات کہ وہ ہماری ذریت یعنی کہ ہماری لیگیسی، ہماری جنریشن، صرف ایک جنریشن کی بات نہیں ہو رہی، ذریت کی بات ہو رہی، اس کی اصلاح کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس کو رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آمین ثم توفیق دی، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے والدین کو مسلمان بنایا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے 5ویں سورت کی ابتدا کرتے ہیں، سورہ مائدہ۔ مائدہ کا جو ورڈ ہے وہ آپ ٹیبل سپریڈ، آپ نے کچھ میننگز میں سنا ہوگا، کچھ آپ نے سنا ہوگا دسترخوان یا وہ چیز، ٹرے، اس معنی میں آتے ہیں، لیکن ایز سچ اس مضمون کا، اس ورڈ کا یہ بہت آگے جا کے یہ ہمیں 15 رکوع میں یہ ملے گا جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو اس سے ہوگا، لیکن اس سورہ میں اس موضوع سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جس سے ہم نے سورہ بقرہ میں وہ ایک قصے کے اندر گائیں آ گئی تھی تو اس کا نام رکھ دیا گیا، اسی طرح ایک حضرت عیسیٰ کے واقعے میں ہمیں بالکل آخر میں ملے گا کہ دسترخوان کی وہ دعا کرتے ہیں ان کے حواری، اور وہ تو اس کانٹیکس میں ہمیں ملے گا، لیکن اس پوری سورت میں ایس سچ مائدہ سے کوئی لنک نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال کیونکہ ایک یونیک سا نام بنانا تھا مائدہ پہ رکھ دیا گیا، تو بہرحال اس نام کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس سے کیا ریلیٹڈ ہے۔ پھر ہم اس کی تھوڑے سے زمانۂ نزول پہ آتے ہیں کہ اس کا زمانۂ نزول جو ہے وہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے بعد ہی ہوا۔ ٹائم فریم آپ اس کا دیکھ لیں، تقریباً 6 یا 7 ہجری کے دوران ہے۔ 6 ہجری میں ہمیں پتہ ہے سورہ حدیبیہ ہوئی تھی، اور سورہ حدیبیہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اس نیت سے گئے تھے نا کہ آپ عمرہ کریں، اور وہاں پہ آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پہ، اور عمرہ نہیں کر سکے، اور آپ کی پھر یہ نیت تھی کہ اگلے سال آ کے ہم عمرہ کریں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ عمرہ اور حج کے آداب بتائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے
کہ تم عمرہ احرام کے تمہارے آداب ایٹیکیٹس کیا ہوں گے، کیونکہ اگلے سال انہوں نے عمرہ کرنا تھا، اور اس کے اگلے سال انہوں نے کیا کرنا تھا، حضرت ابو بکر کی قیادت میں آپ نے جب عمرے کا وقت بھیجا تھا تو حج کے آداب بتائے جا رہے تھے. تو ہمیں اس کانٹیکس میں زیادہ ملتے ہیں. اگر ہم اس پوری سورہ کو لے لیں تو اس میں 3 بڑے مضامین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کور کر رہے ہیں، یا کہہ لیجیے کہ 3 قطبات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ کور ہو رہے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ حج کے احکامات، حج اور عمرے کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کس کس چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا کانٹیکس میں. دوسرا آپ دیکھیں گے جو کہ سورہ مائدہ کے بالکل بیچ میں آئے گا خطبہ، اس میں اگین ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ معاشرتی اور کیا کہیں گے، معاشرتی، سوسائٹیل اینڈ گورنمنٹل نارمز، اس پہ اللہ تعالیٰ کافی بات کرے گا کہ عدل، جو ہم نے سورہ بقرہ، سورہ نساء میں جو ہم نے احکامات پڑھے تھے نا کہ عدل کس طرح کی، لیکن سورہ نساء میں جو تھے وہ بہت اللہ تعالیٰ نے نیوکلیر لیول پہ بتایا تھا کہ فیملی میں تم نے کس طرح برتاؤ کرنا ہے. سورہ مائدہ میں ہم اسی کا اسکائی ویو پڑھیں گے کہ معاشرے میں اور پولیٹیکلی اور گورنمنٹ لیول پہ ایز مسلمان تم لوگوں نے اپنے کیا کرنا ہے. تو یہ سیکنڈ ہو گیا اس کا. تھرڈ جو ہے پھر ہم دیکھیں گے اختتام میں سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ خطاب کرے گا نصرانیوں کو، اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کافی بات چیت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ کو کس کانٹیکس میں بھیجا گیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، اور اس کو کس طرح جو ہے وہ فیبریکیٹ کیا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مین اختتام، کیونکہ آپ دیکھیں 6 اور 7 ہجری میں کیا ہوگا، نصرانیوں سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ وفد نجران کی جو ہے وہ 9 ہجری میں جو وفد آیا تھا اس کی تیاری کی جا رہی ہے. تو ہم اس بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ 3 مین خطبات ہیں. ایک تو یہ کہ حج اور عمرہ کے ایٹیکیٹس، دوسرا کہ معاشرتی اور حکومتی نظام کس طرح سنبھالا جائے، اور تیسرا نصرانیوں کو دوبارہ خطاب کر کے حضرت عیسیٰ کا مقصد، آنے کا مقصد بتایا جائے گا، ان کی ریئل ٹیچنگز بتائی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ بھیجی تھی، اور کس طرح اس کو فیبریکیٹ کیا گیا. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. Just one quick question. Who named the surahs? یہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو بتایا. جی، یہ مطلب اس میں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی نہیں تھی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا آپ نے. کیونکہ یہ بات ہم نے شاید ڈسکس نہیں کی گئی تھی، ترتیب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آپ کے انتقال سے پہلے صحابہ اکرام جو کاتب وحی تھے، آپ کے زمانے میں کوئی 23 بتائے جاتے ہیں کاتب تھے، ان سب کو ترتیب پتہ تھی کہ کیسے ترتیب ہوگی. کتابت کی صورت جو ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں آئے، لیکن ترتیب جو تھی سارے کاتب وحی کو پتہ تھی، نام پتہ تھے، کہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، سکتہ جسے ہم کہتے ہیں سکتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب پوائنٹ ہو گئے تھے، آیات بھی پوائنٹ ہو گئی تھی. السلام علیکم، میرے خیال ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں تھا. کیا چیز؟ کتابی شکل کے زمانے میں کتابی حضرت ابو بکر نہیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک جلد تھی جو حضرت زید بن ثابت نے جو لکھی تھی، وہ ایک ہی مجموعہ تھا جو حضرت حفصہ کے پاس رہتا تھا. جی، وہ پہلا فرسٹ کمپائلیشن، تو فرسٹ کمپائلیشن ان ٹرمز آف پیپر وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو گئی تھی. جی. First compilation in terms of recitation and memory was done at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because every katib and every hafiz knew the tartib. یہ تو compile ہو گئی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ، جو ہم انشاءاللہ انہی آیت میں 6 اور 7 پڑھیں گے سورہ مائدہ، وہ لاسٹ آیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے 3 مہینے پہلے. So Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam had 3 months of time to compile everything, to set the norms, and which all the katib of Wahi knew. کیونکہ 3 months تک تو کچھ نہیں آیا نا. 3 months کیونکہ حجت الوداع پہ لاسٹ آیت نازل ہوئی، انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 months تک کے تو کچھ نہیں آیا نا. So 3 months تک کے جتنے حافظ تھے، جتنے صحابہ تھے جو کہ ریسائٹرز تھے، ان کو ترتیب معلوم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عثمان کے دور میں عراب شاید لگوائے گئے تھے قرأت درست کرنے کے لیے. عثمان کے دور میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا
کہ جتنے جو جہاں جہاں پیپر میں یا اسمال میں جو سب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی طرز سے لکھی ہوئی تھی نا اپنے پیپرز، وہ سب اکٹھا کر لیے گئے تھے. کسی کے پاس اب کوئی جینوئن پیپر نہیں تھا. ان کو رکھ کے حضرت عثمان نے 8 مور کاپیز بنائی. ٹھیک ہے، اور 8 مور کاپیز کی نشات کر دی گئی 8 ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو یہ ان کا کام تھا کہ آپ نے وہ کی. آپ کے زمانے میں عراب بھی نہیں لگے تھے، عراب بہت بعد میں آئے ہیں. انفیکٹ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ لوگوں کے پاس عثمانی مصحف ہے کسی کے پاس؟ اچھا، اس کا آپ لوگ اگر عثمانی مصحف ہے تو اس کا فرسٹ پیج آپ لوگ کھولیے گا، اور جو سیکنڈ پیج جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ نا وہ لکھی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں ہسٹوریکل خطاطی لکھی ہوئی ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، کسی کے پاس عثمانی مصحف ہے، میرے پاس اگر میں لاؤں تو دکھاؤں، بالکل لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں تو نقطے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. وہ تو بات، تو آپ لوگ پلیز اس کا ریوائز کیجیے گا کہ انشاءاللہ اینڈ آف دا تھنگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پرشیا، رشیا، لائک 5 کاپیز جو تھیں وہ مطلب دنیا میں جو ان کے بادشاہ تھے اس وقت ان کو بھیجی تھیں امیروں کو. جی انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے آیت نمبر 6 اور 7 میں جب لاسٹ آیات آئیں گے انشاءاللہ. ابھی لیکن آپ لوگوں کا مین کویشچن تو کلیئر ہو گیا نا؟ جی کلیئر ہو اس کے گیا. بارے میں ترتیب. اچھا، تو ہم سورہ مائدہ ہم نے نام ڈسکس کر لیا، ہم نے شان نزول ڈسکس کر لیا، اور ہم نے مباحث اور مضامین کو ڈسکس کر لیا. اب انشاءاللہ ہم سورہ کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری صفات سے ہمیں بلا رہے. اوفو، پورا کرو، یہ وفا سے ہے، واوفا یا پورا کرو یعنی کہ پورا پورا کر دو. بالعقود، عقد سے ہے، عین قاف دال، عقد. ہم وحلل عقدۃ من لسانی پڑھتے ہیں نا، احلل کھول دیجئے، آسان کر دیجئے، سالو کر دیجئے عقود گرہ کو نا. تو ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، تو عقود کا مطلب ہوتا ہے گرہ کے معنی کیا ہوئے، گرہ سے ہم کیا چیز باندھتے ہیں جو کہ بہت ضروری بات ہوتی ہے. تو عقود کے معنی ہوتے ہیں عہد کو، وعدے کو، پرومس کو، جو کہ وربل بھی ہو سکتا ہے، لکھا ہوئے بھی ہو سکتا ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورا کرو، پورا کرو اپنے عہد اور پیما کو. احلت، حل سے ہے، ہا لام لام، حلال کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمتو چوپائے. چوپائے کیا ہوتے ہیں؟ جو 4 لیگڈ جو جانور ہوتے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ الانعام، مویشیوں کے. اب ہم اس کو بھی تھوڑا کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 کیریکٹرسٹک بتائیں. مویشی وہ ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں ہربی وارس ہوتے ہیں، جو کہ کیا کہتے ہیں، گریز کرتے ہیں، گریزنگ اینیملز کو عرب الانعام کہتا ہے. اور چوپائے جو کہ 4 لیگڈ ہیں. الا، مگر، سوائے، ما، جو کہ یتلا، پڑھے جائیں گے. مطلب پڑھے جائیں گے یعنی کہ تمہیں بتائے جائیں گے، تم پر بیان ہوں گے. پڑھنے کا مطلب کیا ہوا، تمہیں ایکسپلین کیا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا. علیکم، تم پر، مطلب تمہیں جو بعد میں بتایا جائے گا. مطلب تم پہ حلال کر دیے گئے ہیں چوپائی میں سے مویشی، سوائے ان کے جو تمہیں بعد میں بتایا جائے گا. اب آیت نمبر 3 میں ان کے بارے میں، حرام کے بارے میں بتایا جائے گا. غیرہ، نہیں، محلی، حلال کرنے والے ہوں، السید، شکار کو، وانتم حرم، اور جبکہ تم حالت احرام میں ہو. یعنی کہ تمہارے اوپر چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تمہیں بعد میں تمہارے اوپر تلاوت کی جائے گی، بتائے جائیں گے. نہ حلال ہیں وہ، نہیں تم پر حلال کہ تم جب حالت احرام میں ہو کہ تم کیا کرو، تم شکار کرو، یا تم یہ حلال جانور بھی تم پہ اس وقت حلال نہیں ہوں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، ما، جو، یری، جو وہ چاہتا ہے، جس کا وہ حکم کر دیتا ہے. اب یہاں سے ہمیں کچھ بات کی میں ریویژن کروں گی کیونکہ یہاں ہمیں احکام 12 ملے گا، اور یہ احکام ہمیں 12 سورہ نساء میں بھی ملا تھا، یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بارے میں آپ کو بار بار بتاتی تھی کہ عبداللہ بن مسعود، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے اگر قرآن کی تلاوت کرنا سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
ایسے کسی نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے ان کو کیا نصیحت کی؟ ابن حاتم میں آتا ہے کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنو سنو تو اس کے بعد کے الفاظ کو غور سے سنو، کیونکہ اس کو مطلب غور سے سنو یعنی کہ اپنے دل کو اس سے متوجہ کر لو، کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا حکم آتا ہے جو تمہیں بھلائی کا حکم دے، اور کوئی ایسی بات آتی ہے جس کی ممانعت کی جاتی ہے۔ ابن جریر میں ایک صحابی ہیں، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنو کے بعد حکم آتا ہے وہ فرض کی نوعیت کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اوفو، تم پورا کرو بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد و پیما کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عقود سے مراد وہ عہد ہیں جو مسلمانوں نے کیا ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ سارے عہد جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور ان وعدوں کو کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہے تو ہم پہ فرض ہو گئے۔ اب ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیا عہد کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا آسانی بنا دی، کیونکہ ابن عباس جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بیسٹ جو ایکسپلینیشن ہے وہ ابن عباس سے پوچھو، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ عہد کو پورا کرنے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بنایا اس کو حلال جانا جائے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، انسانوں نے نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال جانو کیونکہ وہ عہد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا اس کو حرام جانو کیونکہ یہ بھی عہد میں آتا ہے۔ پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیے گئے اس کی پابندی کی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس پہ حد باندھ دی گئی ہے تو حد سے تجاوز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ بات کہ جس کو حلال کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں حلال اور حرام، انسان کے ہاتھ میں، اس کو حلال جانا جائے، جو حرام کیا گیا اس کو حرام مانا جائے، ٹھیک ہے، جو کہ فرض ہے تو فرض کی پابندی کی جائے، حد ہے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک اور ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کو سورہ ہود میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد توڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرے گا اور فساد دنیا میں پھیلائے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کہ اولئک لہم لعنہ ولہم سوء الدار، کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے اور وہ بہت ہی برے گھر میں ملے گا۔ تو یہاں سے ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال قرار دیا گیا ہے ہم اس کی پابندی کریں، یہ عہد ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں، اور اسپیشلی جو تفسیر ابن کثیر میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، وہ سب سے بڑا عہد ہے ہمارا جس کی پابندی کرنی ہے۔ انہوں نے بیسیکلی 5 عہد، کچھ نے 5 کچھ نے 6 پہ کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد، اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا ماننا ایک۔ دوسری بات ہے آپس میں جو ہمارا عہد ہے آپس میں مسلمانوں کا، کیونکہ ہمیں حدیث سے اس میں واضح ملتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہیں وہ کیا لوگ ہیں؟ مسلمان آپس میں کیسے ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے۔ تو ایک جو آپس میں ہم نے یگانیت کا آپس میں مسلمان بھائی چارگی کا عہد کیا گیا وہ عہد آ جاتا ہے دوسرا۔ تیسرا ہے کوئی بھی شراکت یا پارٹنرشپ کا آپ عہد کرتے ہیں وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹریڈنگ تجارت کا عہد آ جاتا ہے 4، اور 5واں ہے نکاح کا عہد، آپ جو آپس میں کرتے ہیں میاں بیوی عہد کرتے ہیں اس میں عہد آ جاتا ہے۔ اور آخر میں جو بھی ہم بات وربلی یا لکھ کے ہم کریں جو قسمیہ ہمارے عہد ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تم اے مسلمانوں اپنے جو عہد و پیما ہیں تم پورے کرو۔ تو اگر ہم اس کو لے مین لینگویج میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد، آپس میں مسلمانوں سے کیا گیا عہد کہ ہم پہ السلام علیکم، کہ ہماری طرف سے تمہیں سلامتی ہے وہ والا عہد، کہ ہمارے منہ سے، زبان سے، ہمارے جسم سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ کسی کے ساتھ ہم نے شراکت کا عہد کیا گیا وہ، تجارت کے عہد کیے گئے وہ، اپنے جو میاں بیوی نے آپس میں عہد کیا گیا وہ، اور آخر میں جو قسمیہ عہد ہیں وہ۔ وعدے کی پابندی کا اتنا خیال کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کچھ چیزیں تو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتی ہیں، ساخت ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم نے نکاح کے احکام کیے تھے کہ اگر کسی کا نکاح اس کی اگر ماں سے ہوا تھا یا اگر اس کی منہ بولی بیٹی سے ہوا تھا، اس طرح کے تو ساخت ہو جاتے تھے، لیکن زمانے جاہلیت کے جو عہد آپس میں دے دیے گئے تھے وہ پھر بھی رہتے تھے۔
تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تجارت کے عہد یا آپس میں زبانی آپ نے عہد و کلام کیے گئے ہوں تو وہ بھی زمانے جاہلیت کی دیوی قسمیں جو تھیں وہ رہتی تھیں، تو اس کا اتنا پاسداری کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والوں تم آپس میں اپنے عہد و پیما کو پورا کرو، اس کو آم آم اس سے کیا کرو، اس سے اگنور نہ کرو اس کو. احلت، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لکم تم پر، بہیمتو چوپائے، الانعام مویشیوں میں سے. اچھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چوپائے کرنا چاہتا تو چوپائے کر دیتا، انعام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اچھا، عربک کانٹیکس میں جو انعام کا جو ورڈ ہے نا، اس میں 2 کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایک تو وہ چوپائے جو کہ نا انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب پالتو. مطلب اس میں پھر دیکھیں اگر آپ بولیں چوپائے اور انعام، بہیمہ، انعام میں بیسیکلی بیسک ڈیفینیشن تو ہوگی نا گریزنگ اینیملز. تو آپ بولیں گے کہ جی ہرن بھی تو گریزنگ اینیمل ہے، ٹھیک ہے نا، نیل گائے ہو گئے، گدھے بھی، یہ بھی تو گریزنگ اینیملز ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو عربک لغت یہ نہیں آتے انعام میں. انعام میں وہ آتے ہیں کہ گریزنگ اینیملز تو ہیں مگر وہ کیا ہیں، وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہیں. اب آپ ہرن کو تو نہیں دیکھا نا کہ پالتو ہرن ہو، یا آپ نے اب لیکن آپ کہہ سکتے ہیں گدھا ہے، لیکن گدھے کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے. تو اسی لیے سنت کو، قرآن کی آیات کو اور احادیث کو لانا جو ہے وہ ضروری ہے. سو انعام اکارڈنگ ٹو عربک لغت صرف 4 چیزیں آتی ہیں. عرب ہمیشہ سے انعام کو اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کے کانٹیکس میں لیتا، اس میں گدھا نہیں آتا تھا انعام میں. تو عربک کانٹیکس میں، عربک لینگویج کے اندر انعام کیا ہوا، اونٹ ہوئی، گائے ہوئی، بکری ہوئی اور بھیڑ ہوئی. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے، چوپائے ہو گئے، یعنی کہ 4. مطلب اب ہم اس میں کیا لیں گے، اب ہمارے وہ جانور چلے گئے جو کہ گریزنگ اینیملز نہیں ہیں، جو کہ اب ہم کو کہتے ہیں شکاری جانور ہیں. جیسے اگر آپ کہہ لیں کیا، جیسے شیر ہو گیا، وہ بھی تو چوپایا ہوا، لیکن اس کو چوپایا کیوں نہیں کہیں گے، کیونکہ انعام نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، شیر ہو گیا، وہ آپ کہہ لیں چیتا ہو گیا، یہ سارے کیونکہ وہ کارنیورس ہو گئے، وہ انعام نہیں ہے تو اس میں نہیں آئیں گے. تو یہ دونوں ورڈز کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن کو وسیع کرنا تھا کہ وہ چوپائے جو کہ انعام میں سے ہوں، یعنی کہ گریزنگ ہو، اور جو انسانوں کے آس پاس رہتے ہیں. اور عربک لغت میں، عربک سینس میں کیا بات تھی، ان کو آلریڈی پتا تھا کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری تو یہ جو ہیں تم پہ حلال کر دیے گئے، یہ تمہارے اوپر کھانا ان کا بغیر چوں اور چرا، یہ حلال. اب اس میں کیا کیا گیا، اگر ہم اس کی کانٹیکس میں جائیں، اب اس کی ساری چیز تم پہ حلال ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، بنی اسرائیل کو کیا کیا گیا تھا کہ اونٹ کا گوشت تو حرام تھا، لیکن ناخنوں والے حرام تھے، چربی کے آس پاس کا گوشت حرام تھا. تو اس آیت کو کہہ کے یہ جو اطلاق ہوا تھا نصرانیوں، یہودیوں پہ کہ تم وہ خاص چیزیں نہیں کھاؤ گے، وہ اب ہمیں کلیئر کر دیا اس سے. اب ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں سے یہ پارٹ نہیں کھا سکتے. یا ہم نے سورہ نساء کی بگننگ میں پڑھا تھا کہ اسرائیل نے جو تھا اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، وہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم کر دی اس آیت کو کہہ کے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اب آگے کیا آ رہے، اللہ، مگر سوائے ما یتلا، جو تم پہ پڑھی جائیں گی، علیکم، تم پر جو پڑھی جائیں گی یا تمہارے بعد میں بیان کی جائیں گی. وہ آیت نمبر 3 میں ہم اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. غیرہ، نہیں، سوائے، ہم نے یہ ورڈ بہت دفعہ پڑھا ہے. غیرہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں. غیرہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، سوائے. محلی، جو حلال کرنے والی ہوں، السید، شکار کو. مطلب اب تم کیا کرو گے، وہ انتم حرم، مطلب اس کو الٹا کریں گے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پہ جو چیز حلال کی گئی ہے وہ تم پہ حرام کر دی جائے گی، ایک. اور دوسری بات ہے جو تمہیں اب آیت نمبر 3 میں بتائی جائیں گی، جو تم پہ بعد میں پڑھائی جائے گی، جب تم احرام کی حالت میں ہوگی تو وہ بھی حرام ہوگی، اور نارمل حالت میں بھی وہ حرام رہے گی. یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ نہیں آ رہی. بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے عہد کو پورا کرو. ایک بات، تمہارے اوپر مویشیوں میں سے جو چوپ آئے ہیں وہ حلال ہیں، مگر اس حالت میں حرام نہیں ہے جب تم حالت احرام میں ہو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کانٹیکس میں نارمل دنوں میں چوپائے تم پہ حلال ہیں،
مگر تم اگر حالت احرام میں ہو تو یہ چوپائے تم پر حلال نہیں ہے. سادی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد یعنی کہ اس کے علاوہ ان کا شکار کرنا حلال شکار نہیں. کرنا یا کھانا؟ ان کا شکار کرنا شکار right. کرنا سوری السید ان کا شکار کرنا تم پر حلال نہیں ہے. نارمل دنوں پہ تم پہ وہ حلال ہے، لیکن ان کا شکار کرنا حالت حرام میں تمہارے لیے حرام ہے. اس کے علاوہ نارمل دنوں میں اور تم جب حالت حرم میں بھی ہو، احرام میں ہو، تو اس کے بعد جو تمہیں ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے وہ تم پہ حرام ہے. ان بوتھ دا کیسز. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. اور ان چار چیز آپ کے اوپر باقی چیزیں حلال نہیں ہے، اور جب آپ احرام میں ہو تو آپ ہنٹنگ نہیں کر سکتے. وہ آپ ہنٹنگ ان لوگوں کا نہیں کر سکتے جو کہ نارمل حالات میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کی ہنٹ حلال کر دی تھی. جی رائٹ. تو سید کا مطلب بیسیکلی شکار کا ہوتا ہے، اور السید جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں ہنٹر کو. السید از اے ہنٹر جو شکار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو السید مطلب تم حالت حرام میں تم السید نہیں بن سکتے، تم ہنٹ نہیں کر سکتے بہیمۃ الانعام کا. ٹھیک ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. مطلب ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا پیپرونی پسند ہے، میں نے تو اپنے لیے حلال کر دی، میری مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ورڈ بہت ضروری ہے دیکھنے کا. ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جس کا اس کو دل چاہے گا وہ اس کو حلال کرے گا، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، اپنے بندوں کو بھی نہیں دیا. اسی لیے جو ورڈ ہے نا حلال اور حرام، اس کو ہمیں بہت احتیاط سے یوز کرنا چاہیے. جو ہم لوگ ہر وقت کہہ دیتے ہیں یہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرو، یہ بہت، تو ہمیں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تنبیہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں کے ذریعے اس کی ممانعت کرتا ہے. اگر آپ کو یہ چیز ہے تو آپ اس کو کہہ دیں یہ منع ہے، یہ بری ہے، یہ ڈس لائکڈ ہے. جیسے ہم لوگ بہت اگریسو ورڈز اپنے بچوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہالووین حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے ورڈز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ممانعت ہے، ہاں شرک حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ورڈز کو نا ہمیں، جیسے ہم کہتے ہیں برتھ ڈے حرام ہے، اس طرح کے اسٹرانگ ورڈ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برتھ ڈے کو حرام نہیں بولا. ہاں آپ اس کی دلیلیں دے سکتے ہیں کہ وہ ناپسند ہیں، وہ اپریشیٹ نہیں ہوتی ہیں، ہمیں سننا سے نہیں ملتی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا گیا تو ہم اس کو حرام کا ورڈ نہیں کہہ سکتے. اب سمجھ رہے ہیں اس بات کی نوعیت. جو ورڈ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ووکیبلری حرام یوز کی اس کے لیے تو ہمیں یوز کرنا چاہیے، لیکن اپنی وجہ سے جو ورڈ جن کو نہیں کیا گیا ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی بات کو ڈیلیور کر رہے ہیں. یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے وہ کھا لیا، تم پہ میرا جو ہمارا تقیہ کلام ہوتا ہے، تم پہ میری بات حرام، یا تم پہ میری چیز حرام. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری لینگویج میں ہوتی ہے، تو اس سے بہت ممانعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وکیبلری ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ ایک اور، اب آپ دیکھیں اس پہ امفسائز ہو رہا ہے سیکنڈ آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ہمیں کان اپنے کھلے کرنے، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں حکم دے رہا ہے بھلائی کا، یا تو ہمیں کسی بات سے منع کر رہا ہے. اب سٹارٹنگ ہو رہی ہے لا سے، تو اب کیا آگی کہ لا کا آگے، نہیں تم حلال کرو، یعنی کہ نہیں تم توہین کرو، نہیں تم اس کو اپنا شعار بنا لو، اپنا طرز عمل بنا لو. کس کو؟ شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو. اب یہ نا شاعر کا ورڈ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. شاعر کا ویسے جو لفظی ترجمہ ہوگا نشانی، ٹھیک ہے، لیکن شاعر اگر ہم اس کو اصطلاحی معنوں میں دیکھیں، لنگوسٹک ورڈز میں دیکھیں، شاعر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو کہ کسی نظریے، کسی تنظیم، کسی آرگنائزیشن کی طرف اشارہ کرتی ہو. جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ یونیفارم، رائٹ، سیلز، سائنز، فلیگز، مونومنٹس، وہ ساری چیز شاعر کہلاتی ہیں. جیسے اگر آپ کو ایک کراس نظر آئے تو آپ کو کیا چیز ذہن میں آئے گی؟ کرسچینٹی، رائٹ. آپ کو اگر ایک ریبائی کی کیپ نظر آئے گی تو آپ کے کہاں جائے گا؟ وہ جو کیپ ہوتی ہے آپ کا نظر آپ کو جوس کی طرف جائے گا. سمبلزم، چھوٹی سی وہ کہتی ہے نا، چھوٹی سی ایک
مجھے میرے ہسبینڈ بہت پنجابی میں وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, مجھے یاد ہے, وہ چھوٹا سا جو سردار اپنا نائف یوز کرتے, کرپان, کرپان کہتے ہیں نا وہ, کرپان کا اگر سائن نظر آئے گی تو آپ کا دماغ کہاں جائے گا؟ سکھ. بالکل. تو یہ ان کی مذہب کے شاعر ہیں, صحیح ہے. اگر آپ کو کوئی جھنڈا نظر آئے تو آپ کا دماغ کہاں جائے گا؟ کہ اس ملک کی طرف جائے گا نا. پاکستان کا جھنڈا ملک. سکہ نظر آئے, کوائن نظر آئے جس کے اوپر لوگو ہو قائد اعظم کا اور پیچھے بنا ہوا, یا اگر ہو, تو یہ سب کہاں لے جاتے ہیں؟ ایک آپ کو کہاں ذہن جائے گا؟ آرگنائزیشن کی طرف, ایک تنظیم کی طرف, ایک مائنڈ سیٹ کی طرف لے جائے گا نا. تو سارے جو شاعر ہیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے. اب آپ سنیں کہ ایتھیکل نارمز دیکھ لیں یا معروف طریقہ دیکھ لیں کہ کسی کا جھنڈا پاؤں تلے رگڑا جاتا ہے, یہ ایتھیکل نارم ہے کیا؟ نو نہیں نا. کسی کا نوٹ پاؤں تلے رگڑا جاتا ہے؟ نو. کین یو ڈو اٹ؟ نہیں. مطلب ایک نارمل, ہم تو صرف مذہب پہ بھی بات نہیں کریں, ہم ایتھیکل نارمس کی بات کریں. کیا کسی کا یونیفارم ہے تو کیا اس کے پاؤں تلے رگڑا جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. ایک چھوٹا بچہ بھی, یا ہم یہ بات سکھاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ تعالیٰ واضح نظر آ جائے, سمجھ آ جائے, تو تم اس کی توہین نہ کرو. اور یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ آپ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس کو نہیں کہا جا رہا. کین یو امیجن, اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کہہ رہا ہے کہ جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ, تمہیں یاد آ رہا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کی تمہیں وابستگی, اے ایمان والو تم ہی نہ اس کی توہین کرو. تو اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم میں, مسلمانوں میں کچھ انداز, کچھ طریقے, کچھ لوگ, کچھ اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بےزتی, توہین کرتے ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اب ہم اس کو کس طرح اور ایکسپلین کریں کہ کہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے ہم غلطی, کیا کیا چیزیں ہیں. جیسے مسجدیں ہو گئیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نازل, قرآن ہو گیا, تسبیح ہو گئی, جانماز ہو گئی, کیونکہ آپ کا کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اس سے اللہ تعالیٰ کی نسبت فیل ہو رہی ہے نا, آپ سے کنیکشن فیل ہو رہا ہے. اور کیا ہو گیا اگر بیسک کانٹیکس میں دیکھیں, صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. جو اسٹینڈنگ اسٹون آف ابراہیم علیہ السلام ہے وہ ہو گیا, کعبہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آپ کی نظر میں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعر؟ غار مطلب جس میں آپ سمجھیے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام, یا ان کا نام ہو گیا. اور کیا چیزیں ہو گئیں ہماری کانٹیکس میں؟ کوئی مجھے اور بتائے. کعبہ, خانہ کعبہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور زمزم بالکل اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیوں میں سے, بالکل. اور سورج کا چڑھنا, سورج کا غروب ہونا, اس طرح تو بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بالکل, کی جس میں طرف اللہ تعالیٰ, پوائنٹ تو کرتی اللہ تعالیٰ جو بیسک شاعر ہیں جس میں مفسرین کہتے ہیں جو ہمیں اسپیشلی جو مکہ کے اندر کچھ نشانیاں ہیں جس میں صفا اور مروہ, کعبہ, زمزم, حضرت ابراہیم کا فٹ سٹون جو جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, اور مناسک حج کی جو ریچولز ہمیں بتائے گئے ہیں وہ سارے شاعر میں آ جاتے ہیں. تو اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک آپ سمجھے ایک نارمل انسانوں کے لیے. اور جو حجاج ہیں وہ سارے مناسک حج کی پابندی کریں, اس سے تجاوز نہ کریں. جیسے حجر اسود, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں نا, تو اس کا جو نارمل ایٹیکیٹ ہے اس کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا اور لوگوں کو دھکم پیلی کریں. تو ان سارے آپ مناسک کو کیا کریں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کی توہین نہ کرو, وہ تم پہ حرام کر دی گئی, مطلب تمہارے لیے یہ حلال نہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اور جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, کیا ان کو بھی ہم میں شاعر اللہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں؟ بالکل. I think what she's saying is کہ جو حج کے مناسک کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ حج کے ریچول میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ آتی ہیں, کیونکہ ساری بات ہو رہی تھی. لیکن یہاں سے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑی سی پونڈر کریں اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں نا کہ تم ان سارے جو شعار ہیں جس کو تم حج کی پابندی اور عمرے کی پابندی میں کرو گے اس کی تم توہین نہ کرو. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے, بالکل آپ بہت زوم ان کر لیں تو حج اور عبادت کے کانٹیکس میں, اور اگر آپ اس کو اسکائی ویو کر لیں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس میں نہیں کریں. لیکن اگر اس میں خاص طور پر کریں تو وہ سارے مناسک جو آپ کو حج اور عمرے میں کرتے ہیں اس کی آپ توہین نہ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام, اور نہ کہ تم کیا کرو, توہین کرو حرمت والے مہینوں کی.
اب سوچیں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے مہینے حرمت والے بنا دیے ہیں تم ان کی بھی توہین نہ کرو۔ اب ہمارے حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کو حضرت آدم کے زمانے سے ہی حرمت والے بنا دیے تھے۔ اس میں قتل و غارت کرنا منع ہے کسی پہ بھی، اور یہ بات جو تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر جاہلیت تک کے عربوں کو پتا تھی کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت نہیں کی جاتی، اسی لیے لوگ ان 4 مہینوں پہ، اور اس کی کانٹیکس کیا تھی کہ جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے تھے نا حج کی ٹریولنگ آسانی، آپ کو پتا تھا کہ جب بھی آپ کو پتا ہے وہ تو علاقہ بہت بینڈٹس والا تھا اور کافی جو تھی وہ چوری چکاری ہوتی تھی، اور جیسے ہی حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تھے جو کہ ذوالحجہ تو ہے ہی ہے، اس سے پچھلے 2 مہینے، تو ذوالحجہ ایک حرمت والا مہینہ، اس سے پچھلا والا مہینہ کیا ہوا ذوالقعدہ، اور اس سے پچھلا والا مہینہ کیا ہوا شوال، نہیں ایسا ہے شوال، نا، رجب ذی شعبان، الحج محرم، اس کے ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ بعد میں، اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اور ایک مہینہ رمضان، سکپ ہو گیا نا، رمضان، سفر نہیں آتا، تو اگر آپ جائیں تو آپ کا جو ذوالحجہ ہے ٹھیک ہے نا، ذوالحجہ 12th منتھ ہے، گاٹ اٹ؟ سو 12th منتھ سے پہلے والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بتایا ہے، اس کے بعد والا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے وہ، سو یہ تینوں جو ہیں کنزیکٹیو آ رہے ہیں، اس کے بعد جو سیکنڈ مہینے سفر وہ نہیں ہے، اور پھر تھرڈ مہینہ جو رجب ہے وہ ہے محرم حرمت والا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مہینے پہلے سے حجاج جو تھے وہ سفر سٹارٹ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس مہینے میں لوٹ کھسوس مار دھار وہ منع تھی، پھر حج والا مہینہ کیونکہ وہ حج ہو رہا ہے اس میں لوٹ کھٹوس منع تھی، اور اس کے بعد والے مہینے میں ان حجاج کو کہاں جانا تھا؟ واپس اپنے گھر جانا تھا نا، تو وہ 3 مہینے کا جو بریکٹ تھا، مطلب حج کا حج سے پہلے اور حج کے بعد والے کو اللہ تعالیٰ کا شعار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنا دیا تھا حاجیوں کے لیے کہ یہ محرم والے مہینے اس میں لوٹ کھسوٹ مارنا دھارنا قتال منع ہے، اور یہ بات عرب والے جو جاہلیت میں قریش تھے ان کو یہ بات پتہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ ایک واقعت میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کیسے تھے، وہ تو ہم نے ایک ایکسپلینیشن پڑھی تھی کہ جب ان کو مار دیا تھا تو اگر وہ تمہیں ماریں تو سیلف ڈیفense کے لیے اگر تمہیں انہیں مارنا ہے تو تم مار سکتے ہو، کیونکہ جہاں پہ سیلف ڈیفense کی بات آتی ہے ان جنرلی آپس میں ان مہینوں میں قتال کرنا منع تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بے جا بغیر کسی عذر کے بغیر کسی بہانے کے تم ان حرمت والے مہینوں کی توہین نہ کرو، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ نیکسٹ ایئر تم نے عمرے پہ جانا ہے، تمہارے بعد نیکسٹ ایئر میں تمہارے قبضے میں مکہ آ جانا ہے، تو تم نے اب کیا کرنا ہے؟ تم نے اب حفاظت کرنی ہے حجاج اکرام کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمفیسائز کیا اے ایمان والوں تم پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی توہین تم پہ اب حرام ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایمفیسائز مسلمانوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ نیکسٹ ایئر انہوں نے عمرہ کرنے، نیکسٹ ایئر انہوں نے حج کرنے، اور ان کے پاس فتح مکہ کا وہ موقع آنے والا ہے۔ پھر کیا کرو اور تم پہ کیا حرام ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی۔ سیکنڈ چیز اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ ولا اور نہیں الہدیہ۔ الہدی کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ہدیہ کہتے ہیں نا، ہدیہ دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے ہدیہ؟ نارمل ہم کانٹیکس میں کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ تحفہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہدایت کو پڑھی، آپ کہیں گے یہ تو آپ تحفہ کہہ رہی ہیں اور پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا گائیڈنس۔ ایکچولی ان کا بیس فاؤنڈیشن از سیم۔ ہدایت بھی جو ہے وہ ایسے تو نہیں آ جاتی تشتری سے، آپ کو مانگنی پڑتی ہے، اٹس اے گفٹ، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو سڑک سے مل جائے۔ سو ہدایت از اے گفٹ، ہدیہ از اے گفٹ۔ سو گفٹ کیا ہے؟ اور جب آپ قربانی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہدی کا ورڈ عرب کانٹیکس میں اس جانور کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ گفٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سیکریفائس کے لیے۔ سو اور نہیں قربانی کا جانور، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، لیکن روٹ ورڈ ہدی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جانور جو کہ اس کا جو مالک ہے اس کی نیت ہو کہ وہ قربانی کر دے۔ تو ہوتا کیا تھا، ابھی تو ہم بہت ماڈرن ڈیز میں آ گئے، ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی لوگ حج کرنے جاتے تھے نا تو اپنے ساتھ وہ جانور ساتھ لے کے جاتے تھے،
ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ ہم قربانی کریں. اور یہ ابھی آج کی بات نہیں, یہ زمانے جاہلیت میں حج کے فرائض میں سے ہوتا تھا کہ وہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والوں, جو کہ قربانی کا جانور جو لے جایا جا رہا ہے اس کا احترام, اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ بیکار کا سلوک تم پہ حرام ہے. ولل ہدیہ, اور قربان ہونے والے جانور, ولل قلائد, قلائد کہا جاتا ہے اس نشانی کو, اس پٹے کو جو کہ ہدی کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. اب تو ایک تو ہدی کا جانور ہے ہی ہے, اور اگر اس پہ لیبل کر دیا جائے کہ وہ ہدی کا جانور ہے, پہلے تو ابھی تو ہمارے پاس سٹیمپس آ گئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاتے ہیں تو بکریوں کے پیٹوں پہ سٹیمپس لگی ہوتی ہیں نا کہ یہ اس کیمپس کا ہے, یہ اس کیمپس کی قربانی. پہلے تو سٹیمپس نہیں ہوتی تھی, تو کیا کرتے تھے, گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے, اور خاص قسم کا قلائد کا مطلب تھا پٹا, کہ وہ نشانی کر دے کہ وہ کیا ہے, وہ قربانی کا جانور. کیونکہ ہوتا یہ تھا جب آپ اتنے زیادہ ٹریول کریں تو 5-6 مویشی جاتے تھے کہ راستے میں ان کو ذبح کریں گے اور ان کو اپنے کھانے کے لیے یوز کریں گے نا, کیونکہ آپ کے پاس تو ایسے کنوینئنٹ سٹورز اور ایئر مائلز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے کہ بیچ میں آپ کھائیں. تو کیا کرتے تھے, قربانی کے جانور کی جو نیت تھی اس پہ پٹا چڑھا دیتے تھے کہ قربانی کے جانور یہ مکہ تک کے جائے گا, اور بیچ کے جو سارے جانور جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمارے کھانے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو, نہ کہ حرام مہینوں کی, اور نہ تم ان قربانی کے جانوروں پر توہین کرو, یہ 10 رازی کرو, ان کو پکڑو, ان کو چھین لو, اور نہ ان جانوروں پر جن پر ان کے مالکوں نے کیا کر دیا, اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر کی پٹی چڑھا دی. یہاں تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں اتنا ایمفیسائز کرنے کی کیوں ضرورت ہے. اب ہمیں تو یہ سب پتہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ تم اے ایمان والوں, اب تم محافظ بنو گے, تمہارے پاس حجاج آئیں گے, تو تم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے مناسک ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, تم نے حرام مہینوں میں کوئی قتل و قتال نہیں کرنا, تمہارے سامنے جو ہدی آئے گی اور جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نام کی نظر کی پٹی چڑھی ہوئی ہوگی, تم نے ان کی توہین نہیں کرنی. اب جو بے حرمتی کی باتیں, اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا ہم ایمفیسائز, کیا نہیں کرنا ان کے ساتھ, ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے, ان کو mistreat مارنا نہیں پیٹنا کرنا. نہیں, ان کو پیار سے ٹریٹ کرنا, اور ان کے ساتھ وہ نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے عربوں میں ایک اور خاص ہوتی تھی کہ کان چھید دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور کیا کر دیتے, پینٹ کر دیتے تھے, ایک سینگ توڑ دیتے تھے کہ بس یہ خاص ہو گیا. تو اس طرح کی تم نے آزاری نہیں کرنی, جیسے اعضاء کی جو ہے نا وہ کمی نہیں کرنی, یہ کان وان نہیں چھیدنے, یہ تم نے نہیں کرنا, ان کا احترام کرنا ہے, ان کو صحیح سے کھانا پلانا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کلچر, اب ہم اس کو اپنا کلچر کہتے ہیں, یہ ریلیجس جیسے قربانی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی کرنے والا ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں. اگر بچپن میں, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, ہمارے بچے تو اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے, اگر مجھے اپنا یاد ہو, مجھے یاد ہے ہمارے ابو ہمیشہ جا کے اس کو دانا ڈالتے تھے, خود کھلاتے تھے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ اس کانٹیکس میں ہم نے اس کو کلچر بنا, ریلیجیس تھنگ, رائٹ, یہ نیت سے کہ ہاتھ پھیرنا, کھانا کھلانا, صحیح جگہ سے رکھنا, سردی ہے تو اس کو محفوظ کرنا, ٹھیک ہے. اس کو اتنا ہوتا تھا کہ بڑے جانور کو بڑے کے ساتھ رکھنا اور چھوٹے کو چھوٹے کے ساتھ رکھنا, کیونکہ بڑا جانور کیا کرے گا, چھوٹے کو ہو سکتا ہے سینگ وینگ مار دے, رائٹ. اور پھر یہ بھی ہے نا سائمہ, سوری, کہ آپ جب اس کی ٹیک کیئر کرو گے تو آپ کا ایک کنیکشن بنے گا نا, ایک لگاؤ بنے گا, ایک ایموشنز ہوتے ہیں, تو آپ کو وہ پھر آئی گیس وہ چیز بھی ایک بلڈ اپ ہوتی ہے, اس کی بھی ایک ڈفرینٹ کنیکشن ہوتا ہے. وی ڈونٹ گیٹ دا فیلنگ یہاں پہ جب آپ وہ حلال کرنے کے لیے, آپ قربانی کے لیے دیتے ہو, یو ڈونٹ گیٹ اینی فیلنگ. if we are going back to Hazrat Ibrahim alayhi salam's sacrifice, so it's like if you love that animal and you are willing to sacrifice it for Allah, کیونکہ آپ کنیکشن بن جاتا ہے, پھر اس کو توڑنا کیسے, بچے روتے ہیں نا. مجھے یاد ہے کہ آئی اسٹل ریمبر میری ایک عید میں روئی کہ میری بکری کو جو ہے وہ کر دیا, وہ بچپن کی یاد ہے, لیکن آئی اسٹل ریمبر کہ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ اس کو سیکریفائس کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہاں پہ مسلمانوں کو, جی سوری سائمہ, ایک سوال میں پوچھو, یہ تو بات ہو رہی ہے قربانی کی جانوروں کی, تو میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پوسٹ دیکھی تھی, اس میں جو ہے وہ مطلب جو تھے صاحب تھے
جو جیسے ہوتے ہیں ہمارے جو تھوڑے سے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی پوسٹ لگاتے ہیں قرآن کے حوالے سے, تو اس پہ یہ انہوں نے لگائی تھی کہ جو لوگ صدقے کے لیے بکرا قربان کرنا جائز نہیں ہے, کہ یہ آپ لوگوں نے اپنا بنا لیا ہے مسلمانوں نے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو کہتے ہیں بکرا حلال بکرا جو ہے نا وہ جو صدقے میں کر دو تو جان کے بدلے جان, تو یہ کہیں پر نہیں آیا ہے اور یہ غلط کانسیپٹ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ والی بات میں نے پہلی دفعہ سنی تو میں اتنی کنفیوز ہوں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں نا سورہ کوثر میں کیا ہے, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, فصلی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو, ونحر اور سیکریفائس کرو. انہر کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ انہر جو ہے وہ بقرہ عید کے لیے آیا ہوگا یا مجھے معلوم, میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کیا ہم صدقے کے لیے بکرا کر سکتے ہیں؟ بالکل کہ سیکریفائس آپ کیوں کرتے ہیں, پھر آپ کا حقیقہ تو حرام ہو گیا. حقیقے میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو قربان وہ کیا ہوئی, صدقہ کا تو بکرا ہوتا ہے, وہ فرض تو نہیں ہے. وہ جو حقیقے کا بکرا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح, ہاں وہ صدقہ دے رہے ہیں نا, اس کا صدقہ دے رہے ہیں, وہ تو سنت ہے نا, وہ اس پہ تو نہیں آتا. اور آپ دیکھیں سورہ جو کوثر میں وہ یہی بات ہے, فصلی لربک وانحر, تو رب کو یاد کرو, نمازیں پڑھو اور اس کے لیے قربانی پیدا کرو, اور تمہارا دشمن سر کٹا رہے گا. تم بس یہ کام کیے جاؤ, تمہاری لیگیسی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائسز کرو, تمہارا نام آخر تک کے زندہ رہے گا. تو سیکریفائز کرنے میں آپ کا نام آگے تک جائے گا. دس از دا ایکسپلینیشن. جی صحیح ہے. تو بالکل میں کہنے لگے کہ آپ لوگ جتنا $300 دے رہے ہیں, $400 دے کے بکرا کر رہے ہیں, اگر وہی ڈالر منی آپ کسی مستحق کو دے دیں تو اس کے کام آ جائے گی, اور آپ لوگ یہ بکرا, مطلب میں پوسٹ سن رہی تھی تو میں اتنی کنفیوز ہو گئی تھی کہ ان پیسوں سے آپ کسی غریب کی, اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی بات کو حق ہی بتائے اور آپ کو اس کے قریب لے جائے, اور جھوٹ کی بات کو جھوٹ دکھائے اور آپ کو اجتناب کرے. اگر آپ کنفیوز ہوتی ہیں آپ یہ دعا ضرور پڑھا کریں. آمین آمین. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی جو ساری باتیں آئی ہیں, کیونکہ جو قربانی کا بکرا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو گیا نا, تو اس کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے. اور اس میں ایک اور ایکسپلینیشن ہے کہ کچھ مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قربانی کا جو جانور ہے اس کو اگر آپ نے بری نیت سے بھی ہاتھ لگایا ہو تو وہ بھی غلط بات ہے. جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ہم پیٹتے ہیں اسے کہ بھاگے, جیسے بچے جو شرارت وغیرہ کرتے ہیں, خیر اللہ بچے تو بچے ہیں, لیکن اگر ہم نے بری نیت سے اس کی طرف دیکھا یا ہم نے کیا تو وہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کیوں ہیں, یہ جو اتنا جو سیکریفائز لوگ کر رہے ہیں, ہدی لے کر آ رہے ہیں, قلائد ڈال رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضامندی. آپ خود دیکھیں کہ اتنی دور سے جو حج پہ جاتا ہے اس کو وہ کس نیت سے جا رہا ہے؟ اپنی چھٹی لے کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اپنی ساری پریشانی کے لیے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کا فضل. اور فضل کے معنی ہم نے کیا ایکسپلین کیے تھے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کریں اس سے زیادہ. ہم اللہ تعالیٰ کا فضل طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا حج میں, لیکن ہم اس سے بیونڈ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں چاہنا بھی چاہیے. اور اس سے بیونڈ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بولے؟ حج مبرور, جو ہم کہتے ہیں نا حج مبرور وہ حج ہوتا ہے مبرور جو کہ آپ کو نومولود بنا دے, جو آپ کو نیو بورن بنا دے, وہ ہوتا ہے حج مبرور. کیا ہوتا ہے نیو بورن؟ اس کی سلیٹ کیسی ہوتی ہے؟ اس کے کرامن کاتبین کا کبھی پین چلا ہوتا ہے؟ نہیں چلا ہوتا نا. تو حج مبرور, ہم حج خالی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور دے, مبارک والا دے. مبرور کیا مبرور ہو کہ تم نومولود ہو جاؤ, کہ ایسے تم ہو جاؤ کہ تمہارے ایسے گناہ ہی نہ ہو, کبیرہ اور صغیرہ سب گناہ. تو وہ فضل ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کہ آپ چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کر دیا. تو وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشی؟ ہم نے کئی بار پڑھی. کیا ہے وہ الٹیمیٹ رضامندی اور خوشی؟ کہ وہ پھر کسی اور چیز کو نہیں چاہیں گے. جنت الفردوس, اللہ تعالیٰ کا جنت الفردوس in the end.
اور نہیں اس سے بیانڈ اللہ کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا وجہ, پھر تو کچھ بھی نہیں, تو وہ رضوان ہے. اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, میں تم سے راضی, تمہیں میرا فیس تمہیں ہے, ڈن ہو تم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضوان چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں رضوان کا ورڈ پھر ایمفیسائز کروں گی, نون آخر میں آ رہے ہیں رضوان, یہ فعلان کے وزن پہ, جیسے رحمان کا ٹائم ہوتا ہے. سو رضوان کا مطلب ہے بھرا ہوا, جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ مہربان, کیونکہ رحمان اور رحیم کے ٹرانسلیشن کہتے ہیں بہت زیادہ مہربان اور بے حد رحیم. سو فعلان کے وزن پہ جو بھی ورڈ آتے ہیں نا, رضوان, فیضان, عمران, یہ ساروں کا مطلب بہت بڑا ہے. بکٹ کو, نون کو آپ سمجھیں بکٹ ہے, اس کے اندر چیزیں بھری ہوئی ہیں, امینس. تو رضوان, اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی کہ ختم ہی نہ. یہ اس کو سوچیں, رضوان. سو وہ کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا رضوان چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بتاتا ہے, بند ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے, سوری میں یہ, اور وہ جو اور نہیں جو آمینین بیت الحرام, اور جو بیت الحرام کو جو ارادہ کر کے آتے ہیں, یہ کیا چاہ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں اور رضامندی چلات کریں. اور اذا جب اہل تم فاصطادوا, اور تم جب شکار کرو, مطلب اور جب تم حلال ہو جاؤ, مطلب تم جب احرام کو اتار لو, تم پہ وہ پابندی ختم ہو جائے, تو تم کیا کرو, فاصطادوا, یہ فعل امر ہے کہ اب تم شکار کر سکتے ہو, تمہارے لیے وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكَ شَنَانُ قَوْمٍ, اور نہ تمہیں کوئی قوم, شأن ہم نے پڑھی ہے نا, اِنَّكَ شَأْنِيَكَ, شأن سے دشمن, اور تمہیں آمادہ نہیں کرے کسی قوم کی دشمنی, یہ کہ تمہیں مسجد حرام سے روکا جائے یا تم اس پہ زیادتی کرو. مطلب یہ کہ تم کسی کے دباؤ میں آ کے تم کسی کی زیادتی کے طور پہ یہ ساری تم حرکتیں نہیں کرو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے, جو تم نے حلال کر دیا گیا ہے اپنے اوپر, تمہارے اوپر جو تمہاری پابندیاں اللہ تعالیٰ نے اب حرام کر دی ہیں, تو تمہیں اب دشمنوں کی جو باتیں ہیں, دشمنوں کی جو مکاری ہے, وہ تمہیں جو ہے اس بات پہ اکسائے نہیں کہ تم غلط کام ہی کرتے رہو. یہاں پہ یہ مطلب ہے اس کا. اس کو اگر روانی سے ترجمہ پڑھیں تو اس کو اس طرح لگتا ہے, پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ تم اپنے رب جو احرام والے ہیں, جو حج کرنے جاتے ہیں, وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں, اور جب حالت احرام تم پہ ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو اگر ایک گروہ جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کرے, مطلب یہ وہ دشمن ہے نا جو تمہارے لیے ست کر رہے ہیں, تمہارے لیے روک رہے ہیں, اور تمہیں اگر راستہ تمہارے لیے بند کر دیں, تو تم ان پہ کیا کرو, تم ان پہ زیادتی نہ کرو, تم ان کے ساتھ کیا کرو, تم ان کے ساتھ تعتدوا نہ کرو. تمہیں وہ غصے پہ مشتعل کریں گے, تمہیں وہ کریں گے, لیکن تم احرام کی حالت میں تم ان پہ مشتعل نہ کرو, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ان کا مقابلہ نہیں کرو, کیونکہ تم حالت احرام میں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پابندی کرو, تم لڑائی جھگڑائی نہ کرو, تمہیں وہ لوگ غصے پہ, اینگری پہ تم پہ وہ کریں گے, کیونکہ تمہارے لیے ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے, تو تم اس کو ایکسیڈ نہ کرو. لیکن اگر تم احرام کی حالت میں نکل جاتے ہو, تم پہ شکار اور دوسری چیزیں حلال ہو گئی ہیں, اور اگر تمہیں سیلف ڈیفینس کرنے کا موقع آئے تو تم پھر لڑائی جھگڑے کرو. اگر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہیں لڑنا ہوا صرف اس لیے, تو تم لڑ سکتے ہو. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں پہ یہ بات. تو تم ان کے ساتھ نہ رویہ مقابلہ نہ کرو, اپنی حد سے تجاوز نہ کرو, کیونکہ تم حدود حرم میں آئے ہوئے ہو. وَلَا تعاونوا علی البر والتقوی, اور تم کیا کرو, تعاون کرو. تعاونوا, تم تعاون کرو, ہیلپ کرو ایک دوسرے کی. کس کے بارے میں؟ بر اور تقوی کے بارے میں. بر کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا بہت بڑا سا لینڈ, اس کو کہتے ہیں بر. تو تم خیر کثیر کی طرف جڑتے جاؤ, ایک وسیع 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 کام کے لیے لوگوں کا تعاون کرو. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچے رہو, تاکہ تمہیں کیا نہ ملے, تمہیں آگ نہ ملے, تمہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نہ. تو تم اس کے معاملے میں تم کیا کرو, تم لوگوں کے ساتھ تعاون کرو, کیونکہ یہ کام جو ہوتے ہیں وہ تعاون کے ساتھ کیے جاتے ہیں.
ولا تعاونو, کیونکہ تم ایک کانگریگیشن میں جا رہے ہو نا حج میں, تم مل کے جا رہے ہو, تو مل کے آپس میں نیکی اور اچھائی کے کام کرتے رہو, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. کس معاملے میں؟ الاثم والعدوان. اثم کا مطلب ہے گناہ, اور ہم نے اثم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو کہ کیا ہو, جو کہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتی, جو نافرما بردار اونٹنی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اثم. تو تم اثم نہ بن جاؤ, تم ویسی اونٹنی نہ بن جاؤ, جبکہ تم کیسی اونٹنی بنو؟ سلم بن جاؤ, وہ والی اونٹنی بنو. والعدوان, اور جو زیادتی کرے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. احرام کے حالات میں آپ ویسے بھی, آپ کو احرام دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کیونکہ کچھ معاملات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. سب نے لبیک پڑھی, ہم نے بھی لبیک پڑھی, سب نماز پڑھیں, ہم بھی نماز پڑھیں, سب تسبیح پڑھیں, ہم بھی تسبیح پڑھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر تم سامنے رکھو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے تمہیں سزا دینے کے طور پہ. سو جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں تم ان میں تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے اس میں تم کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اس کی سزا بہت سخت ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حج کے زمانے میں جب ہم تو صرف 5 دن کے لیے الگ ہوتے ہیں نا اپنے گھر سے, یا 10 دن کے لیے, لیکن یہ لوگ کتنے کتنے مہینوں سے اپنے گھر میں الگ ہوتے ہیں. تو اس دوران میں بچے پیدا ہو جاتے تھے, اس دوران میں لوگوں کی موت ہو جاتی تھی, اس دوران میں کیا کچھ زندگیاں نہیں بدل جاتی تھیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں اس معاملے میں تب تم حج میں جا رہے ہو, حالت احرام میں ہو, تم تعاون اچھے کام کرو, اور کسی برے کام میں زیادتی میں, چاہے تمہارا بھائی بہن رشتہ داری کیوں نہ ہو, تم اس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے. ہر حالت میں تم اتقوا اللہ کرتے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہر حال میں کیا کرے گا, تمہارے لیے تمہیں سزا دیتا رہے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم بالکل اپنے حج اور عمرے کو نا بہت ایز اے ریچول لیتے ہیں, ہم کبھی اس کی تیاری نہیں کرتے, اس کے بارے میں ہم خاص طور پہ پڑھتے نہیں ہیں, لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کو کیسا خطاب کریں, کیونکہ وی آر پرون ٹو ڈو مسٹیکس ان اٹ. سو جب بھی آپ لوگ عمرے اور حج کی تیاری کریں نا, تو میک اے ویری ساؤنڈ ڈیسیجنز, پڑھ کے سارے حالات کو دیکھ کے چاہیں, تاکہ اچھا سا حج اور عمرہ اور سارے ہمارے مناسک ادا ہوں. سائمہ, مجھے وہ آپ کی اس بات سے وہ یاد آ رہا ہے, ہم لوگ عمرہ پہ گئے کچھ سال پہلے, تو اب ماشاءاللہ بچے بڑے تھے, تو مجھے بڑی امید تھی کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے گا, مگر وہ مطلب ماشاءاللہ دے آر ٹال, لیکن وہ جو سب انڈونیشین ملیشین جو ہماری قوم ہے وہ اتنے تیز, انہوں نے ہمیں نہیں موقع دے رہے تھے. اور میں نے اتنا ان لوگوں کا کہا کہ مجھے تم لوگ صرف دھکا نہ لگنے دو, مجھے آگے لے جاؤ. ان کا ناٹ ہیئر, no, we are not going to do what others are doing. انہوں نے مجھے بالکل نہیں سپورٹ کیا, اور میں ان کو ناراضی ہوتی رہی ہوں کہ تم لوگوں نے مطلب you should keep your stand. لیکن I don't know, that means I was wrong. نہیں, صحیح, انہوں نے آپ کے بچوں نے آپ کو نہیں کرنے دیا. نہیں, صحیح ہے نا. آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اس کی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حدیث شیئر کروں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیجز بتا دیے نا کہ جو ہاتھ لگا سکتا ہے وہ ہاتھ لگا لے. آپ نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اونٹنی پہ کی, اور آپ نے اپنے ہاتھ نہیں لگایا, آپ نے کیا لگایا, آپ کے پاس جو عصا ہوتا تھا اس کو ٹچ کیا, کیونکہ آپ کا جو حجۃ الوداع, ناٹ حجۃ سوری, جو آپ کا طواف الوداع تھا ایٹ دا ٹائم آف فتح مکہ, کیونکہ آپ جا رہے تھے نا واپس, وہ آپ نے اونٹنی پہ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اونٹنی پہ کیا, اور آپ کے پاس آپ کا عصا تھا, اینڈ حضرت عمر واز بیہائنڈ, اور حضرت عمر کو یہ شوق تھا کہ میں لگا لوں, تو آپ نے ان کو منع کیا, اور آپ نے اپنی اونٹنی, مطلب جیسا میں کر رہا ہوں وہ کرو, آپ نے اپنی صرف کس کو ٹچ کیا, اپنی عصا کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہاتھ کے اشارے سے, تو آپ یہ دیکھیں لوگ اشارہ کر کے اس کو چوم لیتے ہیں, دیٹس گڈ انف, کسی کو تکلیف نہ ہو. ورنہ چاہتے تو اپنی اونٹنی کو وہ ڈھکیلتے, مروڑتے, کونے پہ لے جاتے, اونٹنی کو بھی تکلیف دیتے, اپنے جھکتے, مطلب واٹ ایور نوعیت ہوتی, لیکن آپ نے نہیں کیا نا. شاذی آپ کے بچوں نے اچھا کیا ہے. جی, that's what I'm thinking. حالانکہ مجھے اتنے سال سے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھے ہیلپ نہیں کیا, ان کو کرنا چاہیے. نہیں, انہوں نے دوسروں کی طرح دھکے نہیں دیے, انہوں نے یہ آپ اچھا کیا ہے. جی نہیں, مجھے دھکا نہیں تھا, اس کے بعد ہم keep your space is what my thought was. لیکن الحمدللہ ڈاکٹر تاج آپ کرائیں. ایکچولی یہ نا سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں بہت لمبی ہیں, اور اس میں بہت ایکسپلینیشن بھی ہیں, اور میں صحیح سے تیاری بھی نہیں کر پائی, تو اچھا ہم نے 2 آیت کر لی.
تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم 2 آیات سے کریں گے تاکہ انشاءاللہ. اور ایک ڈاکٹر تاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کی رحمت سے ہمیں ناامیدی نہیں ہے اور اس کی رحمت سے دامن خالی نہیں ہے. ہم اس کی مغفرت سے مایوس نہیں ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں ہے. اے اللہ تو پاک ذات ہے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اے اللہ ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عبادت گزار بنا دے. یا اللہ ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ان کی آنے والی نسلوں کو اور ہمارے عزیزوں کو عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم کو حاسدوں کی حسد سے بچائے. یا اللہ پاک ہم اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو ہماری رہنمائی فرما دے. ہم میں سے جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما. اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما. جو مایوس ہیں ان کو بھروسہ اور یقین عطا فرما. یا اللہ جو بے چین ہیں ان کو سکون عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں اتنی اچھی زندگی عطا کی ہے، یا اللہ اس کا انجام بھی اچھا کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. آمین. آمین. جزاک اللہ، بہت اچھی دعا، ماشاء اللہ. آمین. جزاک اللہ. آمین. آمین. سائمہ شاید چلی گئی ہیں. سائمہ چلے گئی، اسے میسج کیا. مجھے سائمہ ایک نے کوشچن 4 حرمت کے مہینے کون سے بتائے تھے؟ جی، ذی الحج، ذیقعد، محرم اور رجب. تو میرا یہ کوشچن تھا رمضان نہیں؟ جی نہیں رمضان نہیں تھا. اچھا نہیں، تو اچھا. یہ بیچ میں ایک مہینے کا گیپ ہے، تو I wasn't clear about نہیں، that. رمضان ہے، رجب نہیں ہے. نہیں رجب ہے. نہیں نہیں، رجب ہے. رجب ہے. ہاں رجب ہے. دیکھیں جو لاسٹ کے مہینے نا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اس میں سے انہوں نے 4 کون سے بتائے تھے؟ ایک مہینہ ذیقعد، پہلے ایک بعد میں. نہیں انہوں نے بتایا تھا ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب. ہاں اوکے، محرم تو ہوگا. ہاں محرم ہے نا، تو اس کے بعد سفر آتا ہے، مگر سفر کو نہیں انہوں نے کہا. ہاں محرم کے بعد تو خیر سفر آتا ہے، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، نہیں رجب آتا ہے نا، پھر تھرڈ. پھر رجب، شعبان، رجب تو رمضان. بہت بعد میں آتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، لیکن شوال. رجب از دا حرمت کا مہینہ، وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہے. ہاں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کیوں ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ کا کچھ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، اس میں بھی وہ لوگ عبادتیں کرتے تھے نا بنی اسرائیل، تو اس وجہ سے وہ مہینہ حرمت کا تھا، اس میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے. اور یہ جو 3 مہینے تھے، کیونکہ یہ حج کی ٹریولنگ ہوتی تھی تو اس وجہ سے اس میں نہیں کرتے تھے. دوبارہ سے بتا دیں پھر. مجھے صحیح سے نہیں پتا، مجھے اپنی وہ نوٹس پڑھنے پڑیں. نہیں میں نے لکھا ہے اس میں، لیکن ہے رجب اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم. ہاں بالکل بالکل. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اوکے. تھینک یو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈاکٹر آمنہ جی، آپ میں نے کہا بولا نہیں آج آپ نے، خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں وہ میوٹ کیا ہوا تھا تو میں سمجھ بیچ میں جو بولی بھی ہوں وہ پتہ میوٹڈ ہی تھا سارا وقت. اچھا ٹھیک ہے. اوکے جی، اچھا جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.